بھائی پھل فروٹ کھانے پینے کی چیزیں جو استعمال کرنی ہے نا، ان کے کاسمیٹک کے اوپر غور نہ کریں۔ بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے، بڑے قیمتی اور صاف ستھرے، سائز بڑے، اور جناب اس جتنا ہم کاسمیٹک کے پیچھے جا رہے ہیں اپنا آپ نقصان کر رہے ہیں۔ کئی قسم کے زہر، کئی قسم کے زہریلے کیمیکل، بری سے بری چیزیں ان کو صاف کرنے میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ نظام انہضام انسان کا جو ڈائجسٹک سسٹم ہے نا، اس کو پرفیکٹ کر دیتی ہے، بہترین کر دیتی ہے۔ اولاد کے لیے ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا، مطلب اس کو کیسے اسپرم ہوتے ہیں جو مردانہ قوت کے لیے، صحت کے لیے یہ بہت مفید ہے انجیر کا استعمال۔ بے اولادی کے بے شمار مسائل مرد میں ہوں یا عورت میں ہوں، اس کے حل اللہ تعالیٰ نے انجیر کے مستقل استعمال میں رکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے، حضرت انس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا انار کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی انار ایسا نہیں ہوتا جس میں جنت کے اناروں کا دانہ نہ ہو۔ تو ادرک کا ذکر جو ہے یہ بھی حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے، انسان کے اندر جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت، اس کو بڑھاتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، پھر یادداشت کو بھی بہتر کرتا ہے۔ پھر جتنے وائرل انفیکشن جتنے آتے ہیں نا، کسی بھی قسم کے وائرل انفیکشن جو وبائیں آتی ہیں، ان سب کے اندر انسان کی قوت مدافعت کو ادرک بڑے شدید زبردست طریقے سے مضبوط کرتا ہے انسان کو۔ اگلی چیز انگور، گریپس، یہ نبی علیہ السلام کو بڑا پسند تھا بھائی۔ انگور، چھوٹا انگور خشک ہو جائے تو اسے کشمش کہتے ہیں، اور بڑا انگور کو خشک کیا جائے تو اسے منقع کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انگور بھی کھایا، کشمش بھی کھائی، منقع بھی کھایا۔ لیمن گراس، اذخر، اس کے بھی کئی فائدے ہیں، یہ قہوے کے طور پہ بھی پیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے ایلوا، ایلو ویرا، یہ کڑوا ہوتا ہے، ایک یہ بھی کڑوا، رائی بھی کڑوی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو کڑوی چیزوں ایلوا اور رائی میں کیسی شفا اللہ نے رکھی ہے۔ یہ اینٹی کینسر بھی ہے، اینٹی شوگر بھی ہے، شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے، انسان کے اندر فیٹس کو بھی جو ہے نا یہ کنٹرول کرتا ہے، اور جلد کی بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ ایلوا جو ہے یہ مفید ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے 3 چیزیں لے کر آئے تھے، ایک آس، یہ دنیا کی خوشبوؤں کی سردار ہے، دوسری سنبلہ جو کھانوں کی سردار ہے، تیسری عجوا جو دنیا کے پھلوں کی سردار ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر جل کھاؤ کیونکہ دل کے دورے کو ٹھیک کر کے سینے سے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ رائی ایک بہت باریک سا دانہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا، اس کو ہمارے ہاں ہندو پاک میں عام طور سے اچار میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بھی اس کو استعمال مستورات کر لیتی ہیں۔ تو رائی، اس کا بھی ذکر حدیث کے اندر ہے، اور اس میں بلغم سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ مستورات، وہ خواتین جن کو ماہانہ ایام میں تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ان کو رہتی ہے، اس کے مستقل استعمال سے، رائی کے مستقل استعمال سے ان کا جو ماہواری کا نظام ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو رائی، اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ہے۔ اچھا جی، ایک چیز ہے تخم ریحان، اس کا بھی ذکر ملتا ہے ہمیں قرآن و حدیث میں۔ یہ اتنا بہترین اور کامیاب اور زبردست علاج ہے بہت ساری بیماریوں کا، خاص طور سے معدوں کا، کہ اگر یہ سونے کے بدلے بھی ملے نا تب بھی سستا ہے۔ صحت کی حفاظت ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، وہ چیزیں استعمال کرنا جو صحت کے لیے مفید ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان چیزوں سے بچنا جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت جو ہے، سب سے بڑی نعمت صحت کی نعمت ہے۔ الحمدللہ صحت کے بیانات چل رہے ہیں، صحت کی سیریز چل رہی ہے، تو آج بعض وہ غذائیں بتائی جائیں گی جو نبی علیہ السلام نے استعمال کی یا کرنے کا فرمایا، اور ان میں سے بعض کے فوائد خود بیان فرمائے، اور بعض وہ ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا۔ تو آج جب میں بیان کی تیاری کر رہا تھا تو دل میں میرے آ رہا تھا کہ اگر میں کہیں مطب کھول لوں اور بیٹھ جاؤں تو کام اچھا چل پڑے گا۔ تو پہلے میں بتا دوں کہ بھئی میں نہ ڈاکٹر ہوں، نہ طبیب ہوں، نہ حکیم ہوں۔ ہاں، جو چیز اچھی ملی، سمجھ میں آئی، خود استعمال بھی کرتا ہوں، لوگوں کو اطلاع بھی دیتا ہوں۔ تو ان چیزوں کی تفصیل تو ہمیں ڈاکٹر سے، حکیم سے ہی لینی ہوگی، جو اس فیلڈ کے لوگ ہوں انہی سے لینی ہوگی۔ تاہم خود چونکہ زندگی گزار رہے ہیں، کھانا پینا بھی ہے اور معاملات بھی ہیں،
تو پھر اس میں ہر چیز کو دیکھ کے بھئی کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، اچھی ہے، اس کے فوائد ہیں تو وہ لوگوں کی سہولت کے لیے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اس بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، لوگوں نے باقاعدہ مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، اس تکلیف میں کیا کریں، اس کا کیا کریں، تو بھئی ان کو میں پرسنلی جواب دیتا رہتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر، اور یہ ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے بھی کہ بھئی یہ معالج کا کام ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ ہر آدمی کی طبیعت، بیماری ایک ہے، کیفیت کا فرق ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے ٹارگٹ یہ بنانا ہے کہ ہماری صحت اچھی رہے۔ ٹارگٹ ہم نے کیا بنانا ہے کہ ہماری صحت اچھی رہے، اس کے لیے ہمیں چند بنیادی اصولوں کو اپنانا ہوگا، جس میں بنیادی طور پر ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہوگا۔ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں ان میں دیکھنا پڑے گا، کچھ کو چھوڑنا پڑے گا اور کچھ نئی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی۔ جو ہم کھا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے کیا چیز ہمیں چھوڑنی چاہیے؟ جہاں تک ممکن ہو، 100% تو ناممکن ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن جہاں تک ممکن ہو جو پروسیسڈ فوڈ ہے، جو فیکٹریوں سے نکل کے بن کے آتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں جہاں تک ممکن ہو۔ اب اس کی مثال بھئی بیکری کی چیزیں ہیں، اور یہ چپس ایک گھر میں آپ نے فرائی کیے وہ ٹھیک ہیں، لیکن وہی چپس آپ کو پیکنگ میں مل رہے ہیں تو ان سے بچیں۔ تو جہاں تک ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنی صحت کی ہم حفاظت کریں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا اصول صحت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور بہت بہترین اصول اپنی اچھی صحت کے لیے، جو سبزیاں ہیں اور پھل ہیں، ویجیٹیبل اینڈ فروٹس، یہ ہم موسم کے استعمال کریں۔ جس چیز کا موسم ہے اس چیز کو ہم استعمال کریں۔ موسم میں وہ چیز وافر بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، اور کوالٹی میں عمدہ بھی ہوتی ہے، اس کو استعمال ہم کریں۔ آلو سارا سال نہیں آتا، ہم سارا سال کھاتے ہیں، ہماری غلطی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آلو کس سیزن میں نہیں ہوتا، مارکیٹ میں تو ملتا ہے ہر وقت، آلو کا سیزن کون سا ہے۔ اسی طرح ہر سبزی، اچھا آلو تو چلو سارا سال کھایا جاتا ہے، لیکن بعض سبزی ایسی ہیں جو واقعتاً سارا سال نہیں ملتی، تو جن مہینوں میں وہ سبزیاں ملتی ہیں تو ان مہینوں میں ان سبزیوں کو استعمال کیا جائے، ان فروٹس کو استعمال کیا جائے۔ گرمی کی سبزیاں اور پھل، گرمی کی چیزیں انسان کو تیار کرتی ہیں اگلے موسم سردی کے لیے، سردی میں آنے والے پھل فروٹ انسان کو تیار کرتے ہیں اگلے آنے والے گرمی کے موسم کے لیے۔ تو یہ ایک اصول ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور اصول، اپنی مقامی سبزیاں، مقامی فروٹس، مقامی جو غذائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں ان کو استعمال کرنا۔ اللہ رب العزت نے سمندر کے کنارے رہنے والوں کے لیے آب و ہوا ان کے حوالے سے رکھی جو ان کے لیے مفید، پہاڑ والوں کے لیے ان کے حساب سے، میدانی علاقوں کے لیے ان کے حوالے سے۔ بالکل اسی طرح غذائیں جو جس علاقے سے نکلتی ہیں وہ اس علاقے کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں۔ اب ہمیں باہر سے سبزیاں منگوا کر یہاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کی مقامی سبزیاں ہم خود کھائیں، وہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہیں، زیادہ صحت کے لیے ہیں، اور پیسے بھی اس کے کم ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک اصول، یہ اصول بہت سادہ سا ہے، فطرت نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ویکسینیشنز ہوتی ہیں مختلف، ایک فطرت نے بھی ویکسینیشن دی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحنیک کی، کیسے کہ لعاب مبارک میں شہد یا کھجور اس طرح کی کوئی چیز بچے میں ڈال دی، اس کے منہ میں کا، وہ ویکسینیشن ہو گئی۔ اب بچہ جس ماحول میں پیدا ہوا، اس کے ارد گرد کیا انوائرمنٹ ہے، اس وقت کون سی بیماریاں ہیں، فضا میں کیا کچھ چل رہا ہے، تو اسی کے والد یا دادا یا اس کے علاقے کے کوئی نیک بزرگ، اللہ کے نیک بندے، وہ جب تحنیک کر کے اس کو دیں گے تو یہ ایک نیچرل ویکسینیشن ہے جو اس وقت کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، آج لاہور میں حالات کچھ اور ہیں، 5 سال پہلے کچھ اور تھے، 5 سال بعد کچھ اور ہوں گے۔ 5 سال بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس وقت کی ویکسینیشن تازہ لے گا۔ تو ہم نیچر کے جتنا قریب ہوں گے اتنا ہماری زندگی میں خیر کے پہلو بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ چند ابتدائی باتیں تھیں۔ ہم نے تو بیسیکلی اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، پھر بات بنے گی۔ اپنی صحت کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں اپنی ڈائٹ کے اوپر پورا جو ہے نا وہ نظر رکھنی ہے۔ بھائی پھل فروٹ، کھانے پینے کی چیزیں جو استعمال کرنی ہے نا،
ان کے کاسمیٹک کے اوپر غور نہ کریں. بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے، بڑے قیمتی اور صاف ستھرے، سائز بڑے، اور جناب اس جتنا ہم کاسمیٹک کے پیچھے جا رہے ہیں اپنا آپ نقصان کر رہے ہیں. کئی قسم کے زہر، کئی قسم کے زہریلے کیمیکل، بری سے بری چیزیں ان کو صاف کرنے میں استعمال ہوتی ہیں. چینی جتنی زیادہ چمکدار ہوگی اتنی زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی. جتنی زیادہ پیلاہٹ ہوگی ہمیں تو لگے گا پتہ نہیں کیا ہے یہ، اتنی اچھی ہوگی. چاول کو پالش کرتے ہیں، ایک ایک دانہ پالش ہوتا ہے، فیکٹریوں میں جاتا ہے، رائس مل میں، وہاں سے پالش ہو کے ساری زہر کیمیکل ہوتے ہیں، سارے کے سارے نقصان دہ. ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا حویلی لکھا میں 80,000 بیگ کا کولڈ اسٹوریج ہے. وہ جناب چیزیں اسٹور کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی چیز رکھ لیتے ہیں، کئی مہینے رہتی ہے، کیمیکل پہ کیمیکل، کیمیکل میں کیمیکل اسپرے کرتے جاتے ہیں. چیز کی اپنی افادیت کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. بکتی تو ہے، پیسے تو مل جاتے ہیں دکانداروں کو. تو یہ جو چیزیں ہم نے کھانی ہے نا، تو اس میں ہم بہت زیادہ کاسمیٹک کو چھوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں. سیب ہے اس کو پالش کریں گے. جتنی چیزیں کاسمیٹک کی وجہ سے ہم خریدتے ہیں نا، تو پیسے ہم اس کے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کوالٹی کے پیسے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم کوالٹی کے پیسے زیادہ نہیں دے رہے ہوتے، ہم اس کی فنیشنگ کے اور اس کی لیپا پوتی کے پیسے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ کل کسی نے واٹس ایپ پہ ایک لطیفہ بھیجا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی تیز ہوتی ہیں. شادی کی تصویر جو انہوں نے میک اپ کروا کے بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ رکھی ہوتی ہیں، اور 20 سال بعد اپنے بیٹے کو دکھاتی ہیں، دیکھو پہلے اتنی خوبصورت تھی، تیرے ابا نے ایسا کر دیا مجھے. اس میں لکھا ہوا اس طریقے سے تھا کہ اس وقت کی اصل تصویر تھوڑی وہ دکھاتی ہے، رکھی ہوئی تو انہوں نے وہ ہوتی ہے جو دلہن بنی ہوئی ہوتی ہیں. اندر تو اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہوتا اتنا جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے مطابق. تو بہرحال تو جتنا ہم کاسمیٹک پہ جائیں گے اپنا ہی نقصان کریں گے. پیسے بھی زیادہ دیں گے، صحت کا بھی نقصان کریں گے، اور بعد میں علاج پہ پیسے لگائیں گے. میں نے تو یہ سمجھا ہے نارمل درجے کی، درمیانی درجے کی چیز لے لی جائے تو وہ بہت بہتر ہے. اچھا، کچھ قرآن و حدیث میں پھل اور فروٹ اور سبزیوں کے جو ذکر آئے ہیں ان کو ہم استعمال کریں. اب بعض چیزیں میں بتاؤں گا ابھی، اس کے کچھ فائدے بھی بتا دوں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ہر وقت یہ فائدہ مل بھی جائے. ہمیں گھوم پھر کے ان غذاؤں کو اپنے ڈائٹ پلان میں شامل کرنا ہے. ہم نے ان ساری غذاؤں کو وقتاً فوقتاً اپنے حساب سے اپنے ڈائٹ پلان میں شامل کرنا ہے. کبھی کچھ لے لیا، کبھی کچھ لے لیا، کبھی کچھ لے لیا. اس میں بہت سارے فائدے ہمیں ملیں گے. تو اچھی صحت کے لیے ہم اپنے ڈائٹ پلان کو نیچر کے قریب کریں، اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور محنت، یہ 2 سرمائے دیے ہیں. عقل اور محنت جب یہ جڑ جائیں اور کسی ایک چیز کے پیچھے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس راستے کی باریکیاں کھولتے ہیں، اسرار کھولتے ہیں، بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں. تو طب کے حوالے سے ابتدائی علوم تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیے، پھر آگے اولادوں میں منتقل ہوتے گئے. پھر جس نے اس کو سمجھ کے آگے بڑھا، عقل اور محنت دونوں لگائیں تو چیزیں کھلتی چلی گئیں، اور پھر اس میں مختلف لوگ ہیں، مختلف سوچیں. مثال کے طور پر طب اسلامی کہہ لیجئے، طب یونانی کہہ لیجئے، اس میں کھانے پینے کی چیزوں کو گرم، ٹھنڈا، سرد، خشک یا خشک اور تر، بھئی یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ خشک ہے، یہ تر ہے. وہاں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کھجور کی گرمی کو تربوز یا ککڑی کی تری سے، ٹھنڈک سے کور کر دو، برابر کر دو. کھجور گرم ہے، تربوز ٹھنڈا ہے، دونوں چیزیں کھائیں گے معتدل ہو جائیں گے. تو وہاں مزاج کو دیکھا گیا. طب نبوی میں جو ایلوپیتھک ہے وہاں اس چیز کا کوئی سروکار ہی نہیں کہ ٹھنڈی ہے یا گرم. ڈاکٹر نہیں مانتے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھئی دہی رات کو نہیں کھانی چاہیے، سیب رات کو نہیں کھانا چاہیے. ہمارے لوگ یہ بتاتے ہیں صبح دونوں چیزیں کھانی چاہیے. جو ایلوپیتھک ہے وہ اس چیز کو سرے سے نہیں مانتی کہ دن کیا رات کیا. وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ کیمیائی جو اس کی ساخت ہے اور کیمیائی جو اس کی ماہیت ہے، کیفیت ہے، اس کو دیکھتے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر اپنے علاج کی بنیاد رکھی، وہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. وہ ایک
لائن آف ایکشن وہ ہے، ایک لائن آف ایکشن یہ ہے، تیسرا ہومیوپیتھک، وہ ان دونوں کو ہی نہیں دیکھتا، نہ گرم ٹھنڈے کو دیکھتا، خشک تر کو دیکھتا، نہ کیمیکل اس کی کمپوزیشن کو دیکھتا، وہ اپنے حساب سے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ آکوپنکچر والے اپنے حساب سے چل رہے ہیں، تو سارے علاج اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تو بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ غذائیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ان کو ہم اپنے ڈائٹ پلان میں شامل کریں، ان کو استعمال کریں وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی طریقے سے، تو اس میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آج سب سے پہلے جس غذا کا ذکر کرنا ہے اس کو کہتے ہیں پیاز۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال بھی کیا ہے، لیکن یہ فرمایا کہ پیاز اور لہسن کو کھا کر مسجد نہ آیا کرو۔ کھانا منع نہیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تاثیر کے لحاظ سے یہ بڑا گرم ہے، تاثیر کے لحاظ سے پیاز گرم ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ پیاز کا پانی اگر نکال لیا جائے نچوڑ کے اور کانوں کے اندر ڈالا جائے تو کان کا درد دور ہوتا ہے، کان کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں اور سماعت بہتر ہوتی ہے، یہ اس کے فائدے ہیں۔ پیاز کو پکا کر کھانے سے یرقان، جانڈس میں بڑا مفید ہے، کھانسی، سینے کی جلن، اس کو یہ ختم کرتا ہے۔ گوشت کھانا ہو تو ساتھ پیاز کھا لیں، گوشت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، گوشت کو پیاز کے ساتھ کھانے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ پیاز یہ زیادہ پسینہ لے کر آتا ہے، پسینہ زیادہ آنا بڑی خیر کی بات ہے۔ ویسے واپڈا والے ابھی تو اتنی سردی میں لائٹیں جا رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، گرمی میں کیا ہوگا، تو پسینہ تو پیاز کھائے نہ کھائے واپڈا والے نکال دیں گے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا پسینہ نکل جائے گا، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو پیاز پسینہ لے کر آتا ہے۔ اچھا، کسی کا پیشاب اگر رک رہا ہو تو پیاز استعمال کرے، کھائے، کچا کھا لے، کھانے میں کھا لے تو بہت مفید ہے، ہاضمے کے لیے بہت بہتر ہے۔ مردوں کے لیے دوپہر کے کھانے میں پیاز بہت مفید ہے۔ اب یہ طب نبوی کی یا طب یونانی کی بات ہے، حدیث میں تو یہ بات نہیں ہے کہ اس کو ہم اس سیگمنٹ کو دیکھیں تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوپہر کو پیاز کھانا مردوں کے لیے مفید، رات کو اتنا مفید نہیں ہے، بلکہ بعض کہتے ہیں نہ کھاؤ، دوپہر کو کہتے ہیں کھاؤ مردوں کے لیے۔ اچھا، اگر کسی کو ناک کے سونگھنے کے مسائل ہیں، اسمیل ایشوز آ رہے ہیں، تو وہ پیاز کو سونگھے تو یہ اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پیاز اسکن کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب پیاز وہ سبزی ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا، اس کے کچھ فوائد آپ کے سامنے رکھ دیے۔ پیاز مکمل ہو گیا جی۔ دوسری چیز جس کا آج ذکر کرنا ہے وہ انجیر، جو آیت پڑھی تھی والتین۔ پہلے ایک لطیفہ بھی سننے چلیں۔ ایک صاحب کسی سے ملنے گئے، وہ قاری صاحب تھے، اچھا قرآن پڑھتے تھے، جن کے ہاں گئے تو وہاں نا انجیر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا قاری صاحب آ گئے، انجیر مانگیں گے، انہوں نے انجیر فوراً پیچھے چھپا دی۔ قاری صاحب نے ان کو چھپاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان صاحب نے کہا جو میزبان تھے، قاری صاحب ذرا قرآن کی تلاوت تو کچھ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا کرتا ہوں۔ انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے مزے سے پڑھی، اور آگے والزیتون وطور سینین۔ انہوں نے کہا والتین ہے نا، آپ نے غلطی کر لی، والتین ہی والزیتون ہے، تو تین تو آپ نے پڑھا ہی نہیں، کہ تو نے چھپا جو لی۔ بہرحال انجیر اتنے اس کے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا چاہیے، اپنی ڈائٹ میں اس کا روزانہ کا حصہ بنانا چاہیے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں محمد ابراہیم، کتنی مجھے پریشانی تھی قبض کی۔ بعض لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، ممکن نہیں ہے، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں بھائی میرے اوپر بیتی ہے، میں اپنی بات آ رہا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے سے کیا ملے گا۔ مجھے قبض تھی شدید درجے کی، 8 دن 9 دن تک مجھے جو ہے نا وہ نہیں ہوتا تھا مسئلہ، قضاء حاجت نہیں ہوتی تھی، اجابت 10 دن تک نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کے نقصانات، کون کون سے علاج ہے جو نہیں کیے، اس کے لیے مائنر آپریشن بھی کروائے، بہت کچھ کیا، بہت تفصیل ہے اس کی۔ اب وہ جب بڑھا تو بواسیر بن گیا۔ اب میں جب فلش پہ بیٹھتا تو خون اتنا آتا کہ پھیلنا، ایسا نہیں کہ وہ کلو ہوتا ہوگا، تھوڑا سا ہی ہوتا، لیکن وہ پھیل کے ایسا پورا اس کو لال کر دیتا تھا، ایک خوفناک منظر ہوتا تھا۔ اور پھر دانے بھی ہو گئے، پھر تکلیف بھی ہو گئی، پھر بیٹھنا بھی مشکل۔ میں بیان کرنے جاتا تھا تو ایک کشن رکھ کے وہ ممبر پہ رکھتا، اس پہ بیٹھتا، پھر بیان کرتا۔
بہت سارے علاج کروائے اور بہت ساری دوائیاں کھائیں، بہت سارے، ہر ایک کا وقتی فائدہ پھر وہیں، پھر وقتی فائدہ پھر وہیں۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے عجیب رحمت ہوئی تو حدیث پڑھی بواسیر کے بارے میں، قبض کے بارے میں، کہ انجیر میں اس کا علاج ہے۔ نبی علیہ السلام نے بواسیر کے لیے، انجیر کے لیے اسے ریکمنڈ کیا۔ جب وہ کھانا شروع کی، الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن 8-10 سال ہو گئے، قبض کس چیز کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے مہنگے علاج، بڑے بڑے ڈاکٹرز، نیشنل ہاسپٹل، ان کے بڑی بڑی فیسز، اور پھر ان کی دوائیاں جو ملتی بھی وہیں سے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر نے دوائی دے دی ہے، وہ ہر جگہ ملے گی بھی نہیں، بعض دوائیاں ایسی بھی۔ تو سارے کام کر کے دیکھ لیے، سستے بھی، مہنگے بھی، ٹوٹکے بھی، سب، لیکن مجھے جو صحت ملی وہ انجیر میں ملی۔ اچھا، انجیر کھانی شروع کی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن رمضان کا موقع تھا تو مجھے پھر بلڈ آیا، میں پریشان ہوں، یہ کیا ہوا؟ تو استاد حدیث جی کے خلیفہ شیخ ظفر الاسلام صاحب گھر پہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، یہ میں ہومیوپیتھک دوائی لیتا ہوں، بڑی مفید ہے۔ میں نے کہا تھا دوائی تو یقیناً مفید ہوگی، میں اسے انکار نہیں کر رہا، لیکن مجھے جو انجیر سے فائدہ ہوا ہے اور اتنے تکلیف کے بعد اس فائدے سے میں کہیں اور تو اب شفٹ نہیں ہونے لگا۔ ہاں، اب یہ ہوا کہ 2-2.5 مہینے ہو گئے انجیر میں نہیں کھا رہا، تو مجھے پتہ لگ گیا میری غلطی کہاں ہے۔ پھر انجیر شروع کی، الحمدللہ پھر ٹھیک ہو گیا، اللہ کا فضل۔ تو بہت بڑا مسئلہ اللہ نے دور فرما دیا۔ تو انجیر کا استعمال صرف بواسیر کے لیے نہیں، اور بھی چیزوں کے لیے، قبض کے لیے نہیں، اور بھی چیزوں کے لیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کب کھائیں، کیسے کھائیں، کتنا کھائیں، کیا کریں؟ تو پھر میں بتا رہا ہوں، نہ میں ڈاکٹر نہ حکیم، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کے سیدھے ہاتھ سے 2-3 دانے کھا لیں۔ میں نے تو کبھی نہ بھگویا، نہ دودھ میں ابالا، نہ کچھ کیا، 2-3 دانے 4 دانے روز کھا لیتا تھا، میری تو یہ ترتیب تھی۔ باقی کچھ لوگ اس کو ویسے ہی کھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں بھگو کے چند گھنٹے بعد کھانا ہے تو ٹھیک ہے، اور کچھ یہ کرتے ہیں کہ 3 انجیریں لیں، دودھ میں ابال لی، دودھ بھی پی لیا، انجیر بھی کھا لی، تو بھی ٹھیک ہے۔ طریقہ اپنی مرضی سے جو آپ کو سمجھ میں آ جائے بنا لیں۔ انجیر کا استعمال اپنی زندگی میں بنائیں، تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ اچھا جی، حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح جوڑوں کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے پیر کے جوڑوں میں، اس کو بھی یہ دور کرتی ہے، اور جو ورم وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی مفید جو حدیث کے اندر ہے۔ انجیر صرف مسلمانوں کے ہاں اسلام میں مقدس نہیں، اور مذاہب کے اندر بھی اس کا تقدس ہے۔ اور انجیر کے اندر جو اجزاء ہیں، اس میں تانبا ہے، فولاد ہے، فاسفورس ہے، گندھک ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے، سوڈیم ہے، اتنی ساری چیزیں اس کے اندر، اس چھوٹی سی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں۔ ایک دعا میں نبی علیہ السلام نے ایک بیماری سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البرص، تو انجیر کے اندر برس کا بھی علاج ہے۔ یہ نظام انہضام، انسان کا جو ڈائجسٹک سسٹم ہے نا، اس کو پرفیکٹ کر دیتی ہے، بہترین کر دیتی ہے۔ اسی طرح مردوں کے اندر جو اولاد کے لیے ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا، مطلب اس کو کیسے اسپرم ہوتے ہیں جو مردانہ قوت کے لیے، صحت کے لیے، یہ بہت مفید ہے انجیر کا استعمال۔ بے اولادی کے بے شمار مسائل، مرد میں ہوں یا عورت میں ہوں، اس کے حل اللہ تعالیٰ نے انجیر کے مستقل استعمال میں رکھے ہیں۔ خون کی کمی کو پورا کرتی ہے، ایچ بی کم رہتا ہے، عورتوں کا تو بہت کم رہتا ہے عام طور سے، تو ہیموگلوبن اس کو یہ بڑھا دیتی، نارمل کر دیتی ہے، اور اسکن کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تو یہ سارے فائدے کس چیز کے بتائیں جی؟ انجیر۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر، بلکہ اس کا ذکر تو بڑے زبردست اس کے ساتھ ہے کہ والتین، قسم کھائیے، جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہو تو بتائیں اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوگا، کتنی اس کی برکتیں ہوں گی، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا جی، انجیر 2 چیزیں ہوں گی، پہلے نمبر پہ تھے پیاز، دوسرے نمبر پہ آ گئے انجیر، اب تیسرے نمبر پہ انار، رمان، پومیگرینیٹ، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر، اور یہ جنت کا پھل ہے۔ ذرا حدیث سن لیجئے پہلے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت انس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا انار کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی انار ایسا نہیں ہوتا جس میں جنت کے اناروں کا دانہ نہ ہو۔ ہر انار میں کوئی نہ کوئی دانہ، ایک دانہ کوئی جنت کے دانوں کا ہوتا ہے۔ ویسے تو کوئی نعمت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنی چاہیے، تو انار کے دانوں میں تو ساری اہتمام سے استعمال کرنے چاہیے۔
اچھا، ایک انار کا چھلکا ہوتا ہے جو باہر جس کے اندر انار ہوتا ہے اور وہ دانے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا اور بھی وہ اس کا وہ چل رہا ہوتا ہے چھلکا وغیرہ کو، کیا اس کو کہیں گے، سفید سا جو ہوتا ہے نا، باریک سا، وہ ضرور کھانا چاہیے۔ تو اب سنیے ذرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انار کو اس کے جو باریک چھلکے اندر والے ہوتے ہیں نا، ان کے سمیت کھاؤ، یہ معدے کی صفائی کو بہتر کرتا ہے، معدے کو صاف رکھتا ہے۔ انسان کا معدہ ٹھیک ہو نا تو انسان ٹھیک، معدہ بیمار تو سارے معاملے، اگر پاؤں میں درد ہے، یہ گھٹنے کا مسئلہ تو شروع معدے سے ہوتا ہے، معدے کے اوپر کنٹرول پورا ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی۔ یہ عجیب ایک اللہ کا نظام ہے۔ اور حضرت علی کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انار کے اندر جو باریک والا چھلکا ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے دانوں کے ساتھ، وہ کھاؤ، معدے کے لیے بہترین۔ آج کل انار کا سیزن بھی ہے، تو مہنگی مہنگی دوائیاں اور بڑے بڑے علاج، سارے ڈاکٹر تو برے نہیں ہوتے لیکن بعض ظالم قسم کے بھی ہوتے ہیں، تو اچھا اور برا تو دور کی بات، علاج مہنگا کتنا ہو گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کئی جاننے والے ہیں کہ جی فلانی بیماری ہو گئی، کینسر ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، اب کتنا خرچہ جی، 36 لاکھ کا خرچہ۔ چند دن پہلے کسی صاحب نے علاج کروایا بیگم کا، 34 لاکھ روپے لگا دیے، فائدہ کوئی نہیں۔ کئی لوگ اپنا گاڑی یا گھر بیچ کے، کوئی چیز بیچ کے علاج کرتے ہیں۔ تو اتنی جو بعد میں پریشانیاں ہیں، تو ہم صحت کا خیال ابھی سے کیوں نہ رکھیں۔ انار کے جناب بے تحاشا فوائد ہیں بھئی، جس میں جنت کا بھی دانہ اور قرآن میں اس کا ذکر ہو، نبی نے بھی ذکر کیا ہو، تو کتنی برکت والی چیز ہے۔ اچھا جی، اب یہ اور کیا بیماریاں دور کرتا ہے؟ بے شمار فائدے ہیں جی۔ یرقان میں بڑا مفید ہے، جگر کے مسائل کو یہ کور کرتا ہے۔ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں، زمانہ حمل کے دوران اگر ان کو بہت زیادہ متلاحٹ ہو تو انار کھانا یا اس کا جوس پینا نہایت مفید۔ اچھا، انار کا جوس پینے میں مزیدار بھی، قوت بخش بھی، دل کو مضبوط کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور ایک عجیب بات، انار کے جوس کی اگر کلیاں کی جائیں نا تو منہ کے زخم، دانتوں کے زخم اور مسوڑوں کے زخم دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ یہ اللہ نے اس کی نعمت اس میں اندر رکھی۔ انار کا چھلکا اگر جلا دیا جائے، پھر ہلکا سا چاٹا جائے تو کھانسی کے اندر بہت مفید ہے، دل کے پٹھوں کو قوت دیتا ہے، جگر کے لیے بہتر ہے، پیاس کو بجھاتا ہے اور معدے کو بھی بہت بہتر کر دیتا ہے۔ تو یہ انار کے فوائد ہیں۔ اچھا، ایچ بی بھی بڑھاتا ہے، خون بھی یہ بڑھاتا ہے۔ جو خوب ایکسرسائز کرنے والے ایتھلیٹس لوگ ہوتے ہیں نا، خوب محنت کرنے والے، ان کے لیے تو انار بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، دماغ کے فنکشنز کو بھی، ہمارے برین کو بھی یہ مضبوط کرتا ہے، ہماری یادداشت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے جلد کے لیے بھی اچھا ہے اور حاملہ عورتوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ اب انار کے اندر اتنی نعمتیں ہیں۔ اچھا جی، ادرک، جنجر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے روم کے بادشاہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ادرک بھیجا۔ ادرک کا مربع تھا، ایک مرتبان تھا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی استعمال کیا اور صحابہ کرام کو بھی دیا۔ تو ادرک کا ذکر جو ہے یہ بھی حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے، انسان کے اندر جو ایمیون سسٹم ہے، قوت مدافعت، اس کو بڑھاتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اچھا، بہت سارے بیکٹیریا نقصان دہ ہوتے ہیں، کچھ بیکٹیریا فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، ہر بیکٹیریا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ جیسے پچھلی بدھ کو اخلاص صاحب جو بیان کہہ رہے تھے کہ جب ہم کوئی ایسے صابن یا چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ہم بالکل ٹوٹلی جراثیم کش ہوتی ہیں، وہ جو صحت مند جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی اس سے چلے جاتے ہیں۔ تو بیکٹیریا سارے برے نہیں ہوتے، تو ادرک جو ہے جو مفید بیکٹیریا ہیں ہمارے لیے ان کو بڑھاتا ہے، پھر یادداشت کو بھی بہتر کرتا ہے۔ کہ جتنے وائرل انفیکشن جتنے آتے ہیں نا، کسی بھی قسم کے وائرل انفیکشن جو وبائیں آتی ہیں، ان سب کے اندر انسان کی قوت مدافعت کو ادرک بڑے شدید زبردست طریقے سے مضبوط کرتا ہے انسان کو، اور ڈائجسٹو سسٹم کو بھی بہتر کرتا ہے، اور جلد کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے۔ کیا چیز جی؟ ادرک۔ لیکن ادرک بھی کون سا لینا ہے بھائی؟ کوشش کرے دیسی ہو، تھوڑا سا چھوٹا ہو، تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہو، تھوڑا سا میلا ہو تو صاف کر لیں، کاٹ لیں، تھوڑی سی محنت کر لیں، اچھا ہے۔ نہیں تو ہمارے جو دکاندار حضرات ہیں، کون سی بےایمانی نہیں ہے جو کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہے۔ ادرک کا ذکر ہو رہا تھا،
تو بھائی امپورٹڈ ادرک کے بجائے دیسی ادرک تھوڑا چھوٹا ملے گا، دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں ہوگا، کاٹنے میں ذرا سی تکلیف ہوگی، یہی ہے نا۔ جو بڑا پیس ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کو اندر پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 ہوتا ہے، کاٹنے میں بڑا آسان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ادھر کام جلدی ہو جائے، لیکن اس کے دوسرے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے حساب سے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہیں۔ اچھا جی، اگلی چیز انگور، گریپس، یہ نبی علیہ السلام کو بڑا پسند تھا بھائی۔ انگور، چھوٹا انگور خشک ہو جائے تو اسے کشمش کہتے ہیں، اور بڑا انگور کو خشک کیا جائے تو اسے منقع کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انگور بھی کھایا، کشمش بھی کھائی، منقع بھی کھایا۔ منقع کے بارے میں تو عجیب و غریب باتیں، ہمارے تو الحمدللہ اللہ میرے والد صاحب کو، والدہ کو جزائے خیر سے ہمیشہ سے منقع کھلایا، ہمیں تو نہیں پتہ تھا، اب پتہ لگا مجھے جب اس کو پڑھا تو۔ اب ذرا سنیے منقع کے حوالے سے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں منقع کا ہدیہ پیش کیا۔ ایک صحابی نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو منقع کا گفٹ پیش کیا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور صحابہ کرام سے فرمائے بہترین کھانا ہے منقع، بہترین کھانا ہے۔ آگے فرمایا تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اعصاب کو قوی کرتا ہے، چہرے کو خوبصورت کرتا ہے، بلغم نکالتا ہے، رنگت کو نکھارتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے باتیں بتائی ہیں منقع کے حوالے سے۔ تو کھاتا ہوں الحمدللہ بچپن سے ہی رہا ہوں، لیکن یہ باتیں ابھی چند دن پہلے جب یہ بیان تیار کر رہا تھا تب پتہ لگی، تو دوبارہ سنا دوں، کافی یاد رہیں گی، سن لیں۔ ایک صحابی نے پیش کیا منقع تحفے کے طور پر، فرمایا یہ تو بہترین کھانا ہے، تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، چہرے کو خوبصورت کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگت کو صاف کرتا ہے، یعنی فیئر اینڈ لولی کا کام بھی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو استعمال فرمایا ہے۔ انگور کے حوالے سے چند باتیں ذرا اور لے لیجئے۔ یہ دل کے جو مسائل ہیں نا، ہارٹ کے جو ایشوز ہیں، ان کے لیے بڑا مفید ہے، آنکھوں کے لیے بڑا مفید ہے، دماغ کے لیے بڑا مفید ہے، یادداشت بہتر ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اینٹی کینسر بھی ہے انگور۔ جن کی آنکھیں آ جاتی ہیں انگور کا استعمال ان کے لیے مفید ہے، خارش کے لیے انگور بڑا مفید ہے۔ انگور کو ڈائریکٹ کھانا یا اس کا پانی بنا کے دبا کے پی لینا، یہ کئی بیماریوں کے اندر مفید ہے۔ ناک کے اندر غدود بن جاتے ہیں بعض لوگوں کے، اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ اچھا، وہ مریض جن کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، تھوڑی سی خراش آ جاتی ہے، پھر جسم پہ زخم بن جاتے ہیں، پھر وہ خراش جاتے جاتے دیر ہوتی ہے، یہ جو مسائل اس قسم کے ہوتے ہیں اس میں انگور نہایت مفید ہے۔ اچھا، قبض کے لیے بھی جو ہے نا کشمش، یہ بڑی نعمت ہے، اور جلد کے اندر ایک خوبصورتی کو یہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو انگور کے حوالے سے بھی بات آ گئی۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر انڈے کا بھی ذکر ہے۔ اب انڈے کا ذکر جب آتا ہے تو ہمارے نظر میں نا صرف مرغی کا انڈا، باقی انڈوں کو ہم انڈا نہیں گنتے۔ بھئی 12 انڈے لے آؤ تو بس 12 انڈے کا مطلب مرغی کے 12 انڈے۔ جتنے بھی حلال انڈے ہیں، انڈے سے مراد سارے انڈے ہیں۔ اس کے اندر پروٹین ہے، اس کے اندر اور بہت سارے فوائد ہیں جو انسان کو جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں۔ وائٹامن کے ہے جو بلیڈنگ روکنے کے لیے کام آتا ہے، قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے، کیلشیم اس کے اندر ہے، وائٹامن ڈی اس کے اندر ہے، اور انسان کے جو مسلز ہیں ان کے لیے بڑا مفید ہے، پٹھے مضبوط کرتا ہے۔ اس طرح اس کے ایگز جتنے بھی ہیں انڈے، صرف مرغی کا انڈا اس سے مراد نہیں ہے، یہ مفید ہے، اور اس کا جو حدیث میں ذکر ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ وہ بڑا خوبصورت ذکر ہے، سبحان اللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو مسجد میں آخر میں آتا ہے نا جمعے والے دن، تو اس کو انڈا صدقہ کرنے کے بارے میں جتنا ثواب ملتا ہے، تو وہاں اس کا ذکر ہے، تو انڈے کا ذکر آ گیا نا حدیث میں۔ تو جس چیز کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو بھئی اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خیر ہوتی ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ لیمن گراس اذخر، اس کے بھی کئی فائدے ہیں، یہ قہوے کے طور پہ بھی پیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، اور اس کے بھی فائدے، یہ اینٹی فنگس ہے اور اینٹی بیکٹیریا ہے۔ لیمن گراس ایک تو ویسے ہی لکھا ہوتا ہے نا خالی لیمن گراس، اندر کچھ نہیں ہوتا، میں بات کر رہا ہوں صحیح چیز کی۔ اس خر کی گھاس سے جو کاوا بنتا ہے اس کے پتوں سے، تو یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے اور اینٹی فنگس بھی ہے،
شوگر کے لیے بہت مفید ہے، بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہے، کولیسٹرول کو بڑا کم کرتا ہے اور جسم کے دردوں کو کنٹرول کرتا ہے اور بخار کو ختم کرتا ہے۔ اذخر، اس کا ذکر بھی جناب حدیث میں موجود ہے، تو یہ بھی ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے ایلوا، ایلو ویرا، یہ کڑوا ہوتا ہے، ایک یہ بھی کڑوا، رائی بھی کڑوی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو کڑوی چیزوں ایلوا اور رائی میں کیسی شفا اللہ نے رکھی ہے، کیسی شفا ان چیزوں میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایلوا لگایا ہوا تھا اپنے چہرے پہ، تو فرمایا کہ یہ چہرے کو نکھارتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا کہ رات کو لگانا چاہیے، دن میں نہیں لگانا چاہیے۔ اب بیوٹی پارلر میں تو پتہ نہیں دن میں بھی لگتا ہو کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن نبی علیہ السلام نے رات کو لگانے کو کہا۔ اسی طرح آنکھیں دکھی ہوئی ہوں، آنکھوں میں کمزوری ہو، تو اس ایلوا کو سرمے کی مانند لگانا بھی حدیث میں ثابت ہے۔ یہ اینٹی کینسر بھی ہے، اینٹی شوگر بھی ہے، شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے، انسان کے اندر فیٹس کو بھی جو ہے نا یہ کنٹرول کرتا ہے، اور جلد کی بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ ایلوا جو ہے یہ مفید ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو ہے معاملہ آس، اس کو بارگاشا بھی کہتے ہیں اور مائٹرس بھی کہتے ہیں۔ تو آس ایک بڑا درخت ہے، اس کا پھل اور پتے بطور دوا استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا جو پھل ہوتا ہے نا، فروٹ، یہ سیاہ مرچ، کالی مرچ سے تھوڑا سا بڑا اور رنگت میں کالا اور مزے میں تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے 5 7 8 جو ہے نا چھوٹے چھوٹے چکنے چکنے بیج ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد جو سب سے پہلے زمین کے اوپر کاشت کی وہ یہ آس تھی، اس کو کاشت کیا تھا۔ اور جنت سے جو 3 چیزیں آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے ان میں سے بھی ایک ہی آس تھی۔ 3 چیزیں، حدیث سن لیجئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے 3 چیزیں لے کر آئے تھے۔ ایک آس، یہ دنیا کی خوشبوؤں کی سردار ہے، دوسری سنبلہ جو کھانوں کی سردار ہے، تیسری عجوا جو دنیا کے پھلوں کی سردار ہے۔ تو عجوا کھجور یہ اصل میں جنت سے ہی آئی تھی۔ اچھا، جو آس جو ہے نا یہ معدے کے انفیکشن کے لیے بہت مفید ہے، پیشاب کے انفیکشن، باڈی میں جتنے بھی قسم کے انفیکشن ہوتے ہیں نا، معدے کا ہو، پیشاب کا ہو، اندر کسی بھی چیز کا، پھیپھڑے کا ہو، ان سب کے لیے یہ آس بہترین ہے، اور یہ جراثیم کو ختم کرنے میں یہ بہت مفید ہے۔ یہ جو جسم میں کھلیاں پڑ جاتی ہیں اس میں بھی یہ بڑا مفید ہے۔ تو آس کا جو پودا ہے، جو چیز ہے مائٹس، یہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے اور مختلف اس کے فائدے ہیں۔ اسی طرح یہ اعصابی قوت کے لیے، دماغی قوت کے لیے بھی مفید ہے اخروٹ۔ اچھا جی، اگر ایگل ووڈ، عود، اس طرح کی خوشبودار لکڑی ہے، عود ہندی بھی کہتے ہیں، قصے ہندی بھی کہتے ہیں، اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ عود کو خشک جلا کے اس کی دھونی لی جائے، بہت اچھا، اور اس کی بھاپ سے فائدہ لیا جائے، یا اس میں کافور ڈال دیا جائے تو بھی، یہ بہت ساری چیزیں نا یہ انہیل ہوتی ہے، اور یہ بہت سارے اس کے اندر فوائد پیدا ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ خوشبو کے لیے بھی ہے، آنکھ اور کان کی الرجی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور درد بھی کم کرتی ہے، تو اس کے بھی فائدے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خود ان کی ترتیب یہ تھی کہ خشک اگر جلا لیتے اور اس کے بعد اس میں کافور ڈال دیا کرتے تھے، اس کی دھونی لیتے تھے، اور فرماتے نبی علیہ السلام بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عربی کا حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، ایلا کا ایک بادشاہ تھا، اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عربی کا ہدیہ پیش کیا۔ ایلا کے بادشاہ نے عربی کا ہدیہ پیش کیا۔ اچھا غور کریں، ادھر بادشاہ نے ادرک بھیجا، اس بادشاہ نے عربی بھیجی۔ ہم نے کبھی کسی کو سبزی گفٹ میں بھیجی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ عربی بھی گفٹ ہو سکتی ہے؟ اچھا، آپ کو ایک بات بتاؤں حضرت جی کی، ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ ہر سال سبزیوں کا تحفہ بھیجتے ہیں، ہر سال آتا ہے۔ کافی لوگوں کو الحمدللہ جو متعلقین ہیں معہد الفقیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھیجتے ہیں، اور وہ معہد کی اپنی سبزیاں ہوتی ہیں۔ تو سبزیاں گفٹ کرنا تو بادشاہوں کا کام تھا، ہم تو سبزی گفٹ کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ کسی کو 2 کلو عربی بھیج دی، کہا دیکھو پینڈو آ گیا، بھئی یہ چیزیں بھی بھیجنے والی ہیں۔ تو ایلا کے بادشاہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عربی کا ہدیہ پیش کیا، آپ نے اسے استعمال فرمایا، پسند کیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ زمین کی چربی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھئی، زمین کی چربی عربی تو بڑی مزیدار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے عربی کو کھایا بھی اور پسند بھی فرمایا۔
اب عربی کے حوالے سے یہ بلڈ شوگر کو لیول کر لیتی ہے، اسٹیبل رکھتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم نظام ہاضمہ کو کنٹرول رکھتا ہے، بڑی آنت کے کینسر سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے، اور عربی کھانے سے بار بار بھوک نہیں لگتی، بھوک کو بھی یہ کنٹرول رکھتا ہے۔ تو عربی جو ہے یہ بڑی نعمت ہے، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ بیر کا ذکر بھی ہے۔ بیر کا ذکر کدھر ہے؟ جب گئے تھے نا آسمانوں کی طرف تو بیری کا درخت تھا نا وہاں پہ، سدرۃ المنتہا پہ۔ تو بہرحال بیر بھی بڑی نعمت ہے، اور پوٹیشیم اس کے اندر زیادہ ہے۔ شریانوں کا جو سکڑاؤ ہوتا ہے نا اس کو یہ کم کرتا ہے، بی پی کو کنٹرول رکھتا ہے، سوزش کو کم کرتا ہے، اور سانس کے راستے میں جو ریشہ بلغم یہ چیزیں آ جاتی ہیں ان سب کے لیے بھی مفید ہے، اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے۔ بیر اتنا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا، مزیدار، اور بہت سارے فائدے رکھتا ہے۔ تو بھئی بیر بھی وہ غذا ہے جس کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک ہے بہی، کوئنس۔ یہ کیا ہے جی؟ سیب کی شکل کا ایک پودا ہوتا ہے، اور خودرو بھی ہوتا ہے، کاشت بھی کیا جاتا ہے، دنیا کے اکثر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ دل کو تقویت پہنچاتا ہے، سفر جل بھی اس کو کہتے ہیں، بہی سفر جل، یہ دل کو قوت پہنچاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، ابن ماجہ نسائی کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ سفر جل بہی کا پھل اچھال رہے ہیں، کھیت اس کو نا اچھال رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، سانس کو خوشبودار بناتا ہے، سینے کے اندر سے بوجھ کو اتارتا ہے۔ سینے کا بوجھ کسے کہتے ہیں آج؟ ہارٹ اٹیک، ہارٹ اٹیک سے حفاظت رکھتا ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر جل کھاؤ، یہ دل کی تکلیف کو ختم کرتا ہے، دل کو مضبوط بناتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر جل کھاؤ کیونکہ دل کے دورے کو ٹھیک کر کے سینے سے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ بہی جو ہے سفر جل، یہ بھی اینٹی بیکٹیریا ہے، اور کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے، السر سے انسان کو بچا لیتا ہے، اور سوزش کو ختم کرتا ہے۔ رائی کا پہاڑ تو ہم سب بناتے ہیں نا، جب دل چاہے رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ رائی ایک بہت باریک سا دانہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا، اس کو ہمارے ہاں ہندو پاک میں عام طور سے اچار میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بھی اس کو استعمال مستورات کر لیتی ہیں۔ تو رائی، اس کا بھی ذکر حدیث کے اندر ہے، اور اس میں بلغم سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ مستورات، وہ خواتین جن کو ماہانہ ایام میں تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ان کو رہتی ہے، اس کے مستقل استعمال سے، رائی کے مستقل استعمال سے ان کا جو ماہواری کا نظام ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو رائی، اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ہے۔ اور ویسے بھی رائی کے دانے کے برابر نیکی لاؤ گے تو قیامت کے دن پاؤ گے، رائی کے دانے کے برابر گناہ لاؤ گے تو وہ بھی پاؤ گے۔ تو رائی ویسے مفید بھی ہے، لیکن ہدایت کے لیے اور سوچنے کے لیے بھی کہ رائی کے دانے کے برابر نیکی بھی ہمیں کام آئے گی انشاءاللہ، اور رائی کے دانے کے برابر گناہ ہمیں پکڑا بھی سکتا ہے۔ تو رائی کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں حدیث میں آیا، تو اس رائی کے فائدے بھی ہمیں مل گئے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ دردوں کو جو ہے نا، یہ جو پینز ہیں اس کے لیے بڑی مفید ہے، پین کلر ہے یہ رائی۔ اور تلی کا سائز اگر کسی کا بڑھ جائے تو اس کے اندر رائی کا استعمال بڑا مفید ہے۔ بلغم اگر ہو تو مفید ہے۔ اگر قے نہ آتی ہو، معدے کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ الٹی کروانا، ڈاکٹر کہتے ہیں الٹی کرواؤ اس کو، یہ قے آئے گی تو ٹھیک ہوگا، اس میں رائی مفید ہے۔ پچھلی دفعہ اس پہ ذکر ہو چکا ہے تفصیلی پچھلے بیان میں کہ بعض چیزیں نکالنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو بعض مرتبہ اس میں یہ کام آتی ہے۔ تو بات پھر میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ میں نہ ڈاکٹر، نہ حکیم، نہ طبیب۔ اب کوئی مجھ سے پوچھ لیں اس کو کب کھانا ہے، اس کو کیسے کھانا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث میں ذکر ہوئی ہیں، جن کے فوائد میں نے مختلف ڈاکٹروں سے لکھوا کے کتابوں میں پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور خلاصہ جو اصول بتایا کہ ان چیزوں کو وقتاً فوقتاً ہم عدل بدل کر کے اپنے ڈائٹ پلان میں شامل رکھیں تو اس کے فائدے ہوتے رہیں گے۔ بیمار ہونے کے بعد ہی ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں کا استعمال کریں۔ بھئی دل میں بیماری آئے گی تو ہی ہم نے سفر جل کھانا ہے، کوئی مسئلہ ہوگا تبھی انار کھانا ہے، نہیں، ہم ان چیزوں کو مناسب طریقے سے، اعتدال کے ساتھ، مناسب بدل کے استعمال کرتے رہیں۔ اس طریقے سے ہم اس کو کریں گے جی۔ اچھا جی، ایک چیز ہے تخم ریحان،
اس کا بھی ذکر ملتا ہے ہمیں قرآن و حدیث میں. یہ اتنا بہترین اور کامیاب اور زبردست علاج ہے بہت ساری بیماریوں کا، خاص طور سے معدوں کا، کہ اگر یہ سونے کے بدلے بھی ملے نا تب بھی سستا ہے. ایسی چیز ہے. اور عام ہمارے یہاں الحمدللہ اویلیبل ہے، عام ملتا ہے. تو تخم ریحان یہ سونے کے بھاؤ بھی ملے تب بھی ٹھیک ہے. تخم ریحان کو کھانے کے مختلف طریقے ہیں. پانی میں ڈال کے 1 چمچہ روز لے لیں، ویسے کھانے سے پہلے کھا لیں. جن کو معدے کے مسائل ہیں نا مختلف قسم کے، وہ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 چمچہ تخم ریحان کا لے لیں، ڈائریکٹ لے لیں یا پانی میں ڈال کے لے لیں. بے شمار اس کے فائدے ہیں. اور تخم ریحان کو پانی میں ڈالا جائے اور اس کو ابال لیا جائے. اب یہ ابلا ہوا پانی، اسے سر اگر دھوئیں گے تو بال لمبے ہو جائیں گے. شیمپو جو ہم خریدتے ہیں نا تو اس کی جگہ تخم ریحان کو لیں، 1 چمچہ تھوڑا سا پانی لیں، اس کو ابال لیں، اس سے بال دھو لیں، بال لمبے ہو جائیں گے، بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی، اور ساتھ ہی سر کے درد کو بھی دور کر دے گا. تو ہیڈ اینڈ شولڈر کی جگہ کبھی اس کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیں. معدے کی تکالیف کے لیے تو یہ بہت ہی مفید ہے، وہ لوگ خاص طور سے جن کا معدہ متاثر رہتا ہے. اچھا جی، وزن کم کرنے کے لیے بھی یہ تخم ریحان بڑا مفید ہے. پرانی کھانسی اور ملیریا، بخار وغیرہ ان چیزوں کے لیے بھی مفید ہے. یہ چیزیں عام پنساری کی دکان سے مل جاتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو وقتاً فوقتاً اپنی ڈائٹ پلان میں شامل کرنا چاہیے. لہسن بھئی اس کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے. کہاں ملتا ہے جی، کچھ بتائیں. ہاں جی، مسجد میں جانا ہو تو لہسن کھا کے نہیں جانا، پیاز کھا کے نہیں جانا. اس کی جو بدبو ہے وہ پسند نہیں ہے فرشتوں کو، اس سے بچنا چاہیے ہمیں نا. تو بہرحال جب ذکر آ گیا تو پھر اس میں کوئی حکمت بھی تو ہوگی نا، تو ان حکمتوں کو ذرا سن لیجئے. لہسن کا روزانہ کا استعمال، اچھا استعمال پابندی کے ساتھ، یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، خون کو پتلا کرتا ہے، دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے. میرا کولیسٹرول ہو گیا تھا کوئی 300 کے قریب نا، 280 سم تھنگ ایسا کچھ. اب تو الحمدللہ نارمل ہو گیا. خون پتلا کرنے کے لیے لوپرین وہ ڈاکٹر نے دے دی. تو میں پتہ کیا کرتا ہوں، روزانہ ایک وہ جو ہوتے ہیں نا لہسن کی، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہوں. والد صاحب ذرا سرکے میں ڈلوا دیتے ہیں، اس سے اس کی نا وہ ختم ہو جاتی ہے تمازت، حدت، شدت، جو بھی اس کو نام دیں، وہ جو ذرا تنگ کرتی ہے. نہیں تو میں ڈائریکٹ بالکل تازہ، چاہے دیسی ہو چاہے جو بھی ہو. بعض جگہ وہ موٹے مل جاتے ہیں ولایتی، اس کی اتنی افادیت نہیں ہے، لیکن بہرحال فیکٹری کی چیزوں سے اچھا ہے. تو وہ کئی جگہ میں کہیں بھی، اب میں چند دن پہلے بھی گیا ہوا تھا کسی جگہ پہ، رات کا وقت تھا. عادت ایک رات کی بنی ہوئی ہے، دن میں تو پتہ نہیں کبھی کہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کھایا نہیں کھایا. تو روزانہ رات کو کوشش ہوتی ہے کہ ایک اس کی جو کھا لوں. میں گیا ہوا، انہوں نے لا کے دے دیا، میں لیا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا. یہ کیا کیا آپ نے، کیسے اس کو کھا لیا؟ اتنا اس کا تو ذائقہ ایسا ہوتا ہے کہ برداشت کرنا مشکل، ایسا ویسا. میں نے کہا لوگوں کی ایسی ویسی باتیں اتنی برداشت کرتے ہیں، اس سے زیادہ کڑوا تو نہیں ہے. تو خیر، اس میں جناب علی لوپرین کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن میں پھر بتاؤں، جو ڈاکٹر بتا رہا ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، میرے تے نہیں رہنا، جاگ دے رہنا. تو میں نے جب استعمال کیا، ڈاکٹر کو بتایا میں نے، ان کا جی آپ لوپرین چھوڑ دیجیے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اگر آپ روز ایک وہ کھا رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے لوپرین کی. ٹھیک ہے الحمدللہ. لوپرین کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، وہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن لہسن ایک نیچرل چیز ہے. تو یہ اگر روز ہم استعمال میں رکھیں، اس کی ایک جو 40-45 سال کی عمر کے بعد تو یہ بنا ہی لینی چاہیے عادت. تو بہرحال لہسن کے حوالے سے جو اس کا ریگولر استعمال ہے، یہ جو ہے نا خون کو بھی پتلا رکھتا ہے، دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، اور اس کے اندر جو کیمیکل اجزاء ہیں نا بہت ہی زیادہ ہیں. نشاستہ ہے، کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، فولاد ہے، سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے، میگنیشیم ہے، وائٹامن بی ہے، وائٹامن سی ہے. اتنی ساری چیزیں تو اتنے چھوٹے سے لہسن کے اندر اللہ نے سما دی. اچھا ایک اور بات، ادرک اور لہسن یہ بڑی نعمتیں ہیں. آج کل روزانہ رات کو الحمدللہ ادرک کا کعوہ، ادرک اور دار چینی، یہ بھی ہمارے خاندان میں بزرگوں سے ہی چلا آ رہا ہے. بچپن میں جب گلے کو خرابی اور سردی، امی نے سیدھا ادرک اور دار چینی کا کعوہ بنا کے دینا، ابھی بھی وہی چل رہا ہے. تو روزانہ رات کو، یہ سردیوں میں، گرمیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، روزانہ رات کو 1 کپ لیا ادرک اور دار چینی کا کعوہ،
بے شمار چیزیں، یہ جو بہت سارے وائرس اور بیکٹیریا، ان چیزوں سے خود ہی بندہ بچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزیں اس میں ہمارے لیے حفاظت کی ہیں، اور اتنی ساری چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جس نشاستہ، کیلشیم، فاسفورس، فولاد، سوڈیم، فولاد مطلب آئرن، سوڈیم، پوٹیشیم، میگنیشیم، وائٹامن بی، سی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر رکھا ہوگا۔ تو ان چیزوں کو روزانہ کا استعمال اگر ہم بنائیں، اور یہ جو میٹھا ہے نا جس میں چینی ڈلتی ہے، اس کو چھوڑ دیں، تو ایک صحت مند زندگی ہم گزارنے والے بنیں گے۔ بھئی ہم سب کو اپنی صحت کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم میں سے کسی کا گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک صحت مند زندگی عطا فرمائے، لیکن اس صحت کو ہم نے دین کے لیے استعمال کرنا ہے، اس صحت کو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، اس صحت سے ہم نے خدمت خلق کے کام کرنے ہیں، اس صحت سے ہم نے آخرت کو بنانا ہے۔ صرف دنیاوی مقاصد نہ ہو، پھر وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ روشن دان کیوں بنایا؟ روشن دان اس لیے بنایا کہ ہوا اور روشنی آئے تو آ ہی جائے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے بنایا کہ مسجد کی اذان کی آواز اندر آئے، ہوا روشنی خود ہی آ جائے گی۔ تو ہم جب صحت بنائیں گے کہ میری قوت اچھی ہو، میں بات مضبوط کر سکوں، میں دین کے کام کر سکوں، تو دنیا کے معاملات تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، ان میں سے بعض چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں مہنگی ہیں، بھئی صحت سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں۔ بعض چیزیں ہمیں کڑوی لگتی ہیں، بیماری سے زیادہ کڑوی نہیں ہیں۔ بعض چیزیں ہمیں پسند نہیں آتی، مشکل سے ملتی ہیں۔ بیماریوں میں جو ٹیسٹوں کے اوپر جانا، ہاسپٹلز جانا، ڈاکٹروں کے پیچھے جانا، اور اپنے دنیا کے ضروری کاموں سے پیچھے رہ جانا، دوسروں کے لیے بوجھ بننا، وہ زیادہ مسائل ہیں۔ یہ تھوڑے مسائل ہیں کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں، اس لیے کہ ہم دین کا کوئی کام کر سکیں، ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔